الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، سب سے پہل توصیف، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب کائنات کے لیے ہے جنہوں نے اس کائنات کو بنایا، سنوارا اور اس کو چلانے کے لیے ایک بہترین نظام اور سسٹم کو جاری کیا۔ بعدو تمام اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو، خصوص بالخصوص آخری کڑی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں ہماری پہچان ہمارے دوستوں سے بھی ہوتی ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے،
لا تس عن المرء لا تسأل وسل عن قرینی، کہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو، کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو آپ ان کے دوستوں کے بارے میں معلوم کیجئے۔ انسان جس کی سنگت میں رہتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اثر اس پر پڑے گا ہی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو دوست بنائیں، جب بھی کسی کو ساتھی بنائیں، تو بڑے سوچ سمجھ کر بنائیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من مخالی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا دوست کا دین، جیسا دوست کا مذہب، جیسا دوست کا طریقہ ہوتا ہے، انسان کا ویسا ہی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دوست کی مثال بیان کی ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والوں کے ساتھ دی ہے، کہ اگر آپ کسی عطر والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کسی پرفیوم والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپ اس کا عطر خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن آپ وہاں بیٹھیں گے تو ان کے عطر کا اثر آپ کے کپڑوں پر پڑے گا، اور جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گا۔ اور برے ساتھی، برے دوست کی مثال ایک لوہار کے ساتھ دیا ہے۔ ایک لوہار جو بھٹی میں کام کرتا ہے، آپ اگر اس بھٹی میں کام کرنے والے کے پاس جا کر بیٹھیں گے، آپ نے اس بھٹی میں کوئی کام نہیں کیا، مگر پھر بھی آپ کے کپڑے میلے ہوں گے اور آپ کے چہرے کے اوپر گرد و غبار آئے گا۔ ماحول اور صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، جب دنیا میں دوستی کا اثر انسان پر ہوتا ہے، تو جو میرے نبی کے صحابہ تھے، جو میرے نبی کے دوست تھے، جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے، سوچو وہ کیسے ہوں گے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کون ہے، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، اور صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے، اور ہم صحابہ کرام کی سوسائٹی کو اور اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر کے ذرا سوچیں، ذرا غور و فکر کریں، ذرا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں کہ وہ کون سی کمیاں ہمارے اندر ہے، وہ کون سی خامیاں ہمارے اندر ہے جو صحابہ کرام میں نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج کی تقریر میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت کی روشنی میں کروں گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں جاننا ہو، صحابہ کرام کی عظمت کو جاننا ہو، تو آپ اس ایک آیت کو جان لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ جو جملے پر غور کریں، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، غریبی میں بھی ساتھ ہیں، امیری میں بھی ساتھ ہیں، خوشی میں بھی ساتھ ہیں، اور غمی میں بھی ساتھ ہیں، پریشانی میں بھی ساتھ ہیں، آسانی میں بھی ساتھ ہیں۔ اور وہ کیسے ساتھ ہیں؟ آئیے ہم اب اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خندق کھودی جا رہی ہے،
سردی کا موسم ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے خندق کھودنا ہے، پتھروں کو توڑ توڑ کر خندق کھودی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ زمانہ بلڈوزر کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ کران کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں لوگ یہ سارے کام کدال اور پھوڑے کے ذریعہ کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں، میرے نبی کے صحابہ تین دن کے بھوکے، میرے نبی کے صحابہ تین دن کے بھوکے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ تین دن کے بھوکے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، سردی لگ رہی ہے، سردی سے بدن کانپ رہے ہیں، مگر ان کے دل میں نبی کی محبت کو دیکھیے، ان کے دل میں اسلام کی محبت کو دیکھیے کہ اس عالم میں بھی وہ اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ والذین معہ، اور جو میرے نبی کے ساتھی ہے وہ میرے نبی کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر کو یاد کرو۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، یہ میری پہلے سے لڑائی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن اب حالات ایسے بن چکے ہیں، اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں لڑائی کرنا ہے، اور 1000 کی تعداد میں دشمن آ رہے ہیں جن کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس گھوڑوں کی کمی نہیں ہے، اور ہماری تعداد بہت کم ہے، ہماری تعداد صرف 313 ہے۔ اے میرے صحابہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں۔ اے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اے اللہ کے نبی، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، نہیں، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان لڑانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، ابھی بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار صحابہ کی رائے جاننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو میرے انصار صحابہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار صحابہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے، مدینہ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کا ڈیفنس کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ لیکن بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر ہو رہی تھی، مدینہ سے باہر لڑی جا رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو میرے انصار صحابہ ہے ان کی کیا رائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار یہ جاننا چاہتے تھے تو حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ شاید انصار صحابہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی سنو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نغیدها فی البحر لاخذناها، اے اللہ کے نبی، آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر کے پانی کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں، اے اللہ کے نبی، تو آپ کے انصار صحابہ سمندر کے پانی کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ ہم مکہ کے باہر، عرب کے باہر اپنے گھوڑے کو لے جائیں، تو اے اللہ کے نبی، آپ کے انصار صحابہ عرب کے باہر اپنے گھوڑے کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ والذین معہ، اور جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ہر حال میں میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ہجرت کی رات کو یاد کرو، اللہ کے نبی نے جب حضرت علی سے کہا، اے علی، آج تمہیں میری جگہ میرے بستر پر سونا ہے۔ حضرت علی جانتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں سویا تو جان کا خطرہ ہے،
ہو سکتا ہے کہ دشمن اٹیک کر دے، ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دے اور میری جان چلی جائے، میری زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر ایک بار بھی نہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپ کی جگہ آپ کے بستر میں سوئیں تو اے اللہ کے رسول میں آپ کی جگہ آپ کے بستر میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ غار سور میں پہنچتے ہیں۔ غار سور میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے چھوٹے چھوٹے سوراخ کے منہ بند کرنے لگے، سارے سوراخ کے منہ پر کپڑے اور روئی ڈالنے لگے، سارے سوراخ بند کر دیے تاکہ اللہ کے نبی کو کوئی زہریلا جانور نکل کر کے کاٹ نہ لے، کوئی زہریلا جانور نکل کر کے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ سارے سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سارے سوراخ کا منہ بند ہو گیا مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا اور اس سوراخ کا منہ ڈھانپ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، سفر کے حالت میں تھے، آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہوں گے، آئیے اور اپنے سر کو میری ران پر رکھ کے آرام کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کی ران پر سر رکھا۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، آپ کو نیند آ گئی اور اس سوراخ سے، جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا انگوٹھا رکھا تھا، اس سوراخ سے کوئی زہریلا جانور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بار بار ڈنک مار رہا تھا، بار بار حضرت ابو بکر صدیق کو کاٹ رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں کیا، ہلایا تک نہیں کہ اگر میں اپنے پیر کو ہٹا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اس لیے درد ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا پیر کو نہیں ہٹایا۔ جانور نے کاٹا، تکلیف ہوئی، درد پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ گرم گرم آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی جانور ہے جو بار بار میرے انگوٹھے میں ڈنک مار رہا ہے، ڈس رہا ہے، اس لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا سوراخ سے ہٹایا اور اس جانور کو نکال کر کے باہر پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں لگایا، جس سے بالکل زخم ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تو میں کہہ رہا تھا والذین معہ، اور جو میرے نبی کے صحابہ ہیں وہ ہر حال میں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ آگے چلیے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آج ہمارا معاملہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے، مسلمان کے خلاف مخبری کرنے والا مسلمان ہے، مسلمان کے خلاف گواہی دینے والا مسلمان ہے، اپنوں کے خلاف اپنوں کے لیے گڈھا کھودنے والا اپنے ہی لوگ ہیں۔ اشداء علی الکفار، میرے نبی کے صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ بدر کی لڑائی چل رہی ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے طرف ان کا بیٹا، باپ مسلمان بیٹا کافر، باپ بیٹے کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ہے، عبد الرحمن بھی مسلمان ہو جاتے ہیں،
بعد میں کہتے ہیں اے ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ کی گردن بار بار میرے تلوار کے نیچے آ رہی تھی، اے ابا جان یہ موقع بار بار آ رہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، اے ابا جان یہ موقع بار بار آ رہا تھا کہ میں آپ کی گردن کو کاٹ سکتا تھا، لیکن آپ کی محبت میرے دل پر غالب آ جاتا تھا اور میں یہ سوچ کر کے، یہ خیال کر کے چھوڑ دیتا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں اور میں اپنے باپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میرے بیٹے تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ تھا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی، اللہ کی قسم اگر مجھے ایک بار بھی موقع ملا ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا، میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ میں تجھ سے اپنا بیٹا سمجھ کر کے جنگ نہیں کر رہا تھا، تجھے میں اپنی اولاد سمجھ کر کے نہیں مارتا، بلکہ میں تجھ سے اسلام کا دشمن سمجھ کر کے جنگ کر رہا تھا، میں تجھے کافر سمجھ کر کے قتل کرتا۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت تھے۔ میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے سماج کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات مت بنائیے، میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے سماج کے غیر مسلموں کے ساتھ مانوتا اور انسانیت کا سلوک مت کیجیے، اچھا سلوک کیجیے، انسانیت اور مانوتا کا مثال پیش کیجیے، لیکن مانوتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہولی منائیے، مانوتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بتوں کے آگے سجدہ کیجیے، مانوتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں شامل ہوئیے۔ یکجہتی، محبت اور بھائی چارہ اپنی جگہ ہے اور اس ایمان اور اسلام اپنی جگہ ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ جب مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے، ان کے پاس کوئی گھر بار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اللہ کے نبی نے مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کروایا۔ اللہ کے نبی نے نام لے کے بتایا یہ مکہ کا مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، آپ نام لے کے بھائی چارہ کروایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مہاجر صحابی ہے، ان کا بھائی چارہ حضرت سعد ابن ربی کے ساتھ کروایا۔ جب دونوں میں بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت سعد ابن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے عبد الرحمن، یہ میرا مال ہے، یہ میرا باغیچہ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری کھیتی ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ آج یہاں سگے بھائی کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، اپنی بہنوں کا حق مار کر کے ہم نے بلڈنگیں بنائی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے اپنا حصہ ہم کو دے دیا۔ ہمیشہ بہنیں ہی اپنا حصہ کیوں دیتی، کبھی بھائی اپنا حصہ کیوں نہیں دیتا؟ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا حق مار کر کے، اپنی بہن کا حق مار کر کے بلڈنگیں بنائی ہے تو یقین جانو اس بلڈنگ کی بنیاد میں آپ کی مظلوم بہن کی آنسو ہے، آپ کی مظلوم بیٹی کی آنسو ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے سگے بھائی، سگے بیٹے اور سگی بہن کا حق مارنے والے ہم کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی کہتے ہیں، مکہ کے مہاجر ہیں جو عبد الرحمن، ان سے کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں، بٹوارا کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو جا کے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا،
اور وہ آپ سے شادی کر لے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے اندر تمہیں کوئی رشتہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے اندر تم سے کوئی شادی نہ کرے، اس لیے آپ جا کے ایک کو پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور وہ عدت گزارنے کے بعد آپ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر آپ چاہو تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایثار اور قربانی کا ایسی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں کہیں نہیں ملتی جو نبی کے صحابہ نے پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، بہت بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے گھر میں پتہ کروانے کے لیے بھیجا، گھر سے جواب آیا، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کا گھر بھیجا، دوسری بیوی کے گھر سے بھی یہی جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں کے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی بھی بیوی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ میرا مہمان ہے، کوئی ہے جو تم میں اس کو کھانا کھلائے گا؟ تم میں سے کوئی ہے جو اسے مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ گھر میں پتہ کرنے کے لیے نہیں گئے، گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے، گھر میں کتنا کھانا ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے، پتہ کرنے کے لیے نہیں گئے، بڑے اطمینان سے کہہ دیے، اے اللہ کے نبی، آپ کا مہمان ہے، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ میں مہمان لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا، آج تو ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنا کھانا ہے جسے صرف بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کھانے پر بھی کھانا نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہمارے گھر کی عورتیں کا بھی منہ ٹیڑھا ہو جاتی ہے، گھر میں کھانا زیادہ بنانا پڑتا ہے نا، اس لیے آج مہمان کو آنا بھی مصیبت سمجھا جانے لگا ہے۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتے ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آج تو ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ صرف اسے بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کھانے بھر بھی کھانا نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں مہمان لے کر کے آتا ہوں اور میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میرے سامنے خالی پلیٹ رکھ دینا اور کھانے کے ٹائم میں چراغ کو بند کر دینا، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں گے، وہ مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیں گے، نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، ہمیں ثواب مل جائے گا۔ دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے ایسا کام کو انجام دیا ہے، ایسا کام کو انجام دیا ہے جس کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی، اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ تھے، میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے حصے کو قربان کر کے دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اور آگے چلیے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی اس کو دیکھو گے
یا تو وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئے گی، یا تو وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، یا تو وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے نمازی ہیں، اتنے بڑے پرہیزگار ہیں کہ یا تو جب بھی تم اس کو دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو وہ سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ آج نماز کو لے کر کے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، اپنے نمازیوں کی تعداد کو گنیں، فجر میں کتنے لوگ حاضر رہتے ہیں، مغرب میں، عشاء میں 1.5 صف تو فجر میں آدھی صف۔ ہمارا یہ حال ہے نماز کو لے کر کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، اگر کوئی شخص مسجد سے غائب رہتا تھا تو وہ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک وہ جو بیمار ہوتا تھا، جو اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ پاتا تھا، اور دوسرا منافق۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کئی دن تک غیر حاضر ہوتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، ان کے ایمان میں کمی ہے، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تو وہ تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عصر کا ٹائم ہے، دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے، کافروں کو پتہ چل جاتا ہے، مشرک لوگ، کافر لوگ آپس میں میٹنگ بٹھاتے ہیں، آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کا ٹائم ہے اور یہ نماز مسلمانوں کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ابھی مسلمان عصر کی نماز پڑھیں گے، ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے۔ مل کر میٹنگ بلائی گئی اور یہ پلاننگ کی گئی، آج انہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے آدھے صحابہ کو حکم دیا کہ آدھے صحابہ نماز پڑھیں اور آدھے صحابہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی اور آج ہم بلا وجہ نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آذان ہو جاتی ہے اور ہم موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی بزنس میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی نماز سے دور ہے، آج ہمارا نوجوان بھی نماز سے دور ہے، آج ہمارے بزرگ بھی نماز سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، اس بزنس میں، اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں دے گا جس کاروبار اور جس بزنس کی وجہ سے ہم نے اپنی نماز کو ترک کر دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اپنی دکان سے کہہ دو، اپنی بزنس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو، اپنے جاب سے کہہ دو کہ تم سے زیادہ امپورٹنٹ میری رب کی نماز ہے۔ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں، میں 10 سے 15 منٹ اپنی دکان بند کر سکتا ہوں، مگر میں رب کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ایک انصاری صحابی جن کا ایک بہت بہترین باغیچہ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، کھجوروں کا پکنے کا ٹائم آ گیا ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، اور وہ صحابی اس باغ کو دیکھ کر کے، وہ کھجور کو دیکھ کر کے اتنے کھو گئے، اتنے مہمو ہو گئے کہ ان کو بار بار کھجوروں کا یاد آنے لگا۔ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بھول گئے کہ انہوں نے کتنی رکعت نماز ادا کی، کیونکہ بار بار وہ دماغ میں وہ کھجوریں آ رہی تھی، اس لیے وہ بھول گئے کہ ہم نے نماز کتنی رکعت ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ کر کے گھر آئے تو انہوں نے اپنے بارے میں سوچا اور کہنے لگے، لقد اصابتنی فی مالی فتنہ،
میرا مال میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، میرا یہ کھجور کا باغ میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، میں آج اس کھجور کے باغ کی وجہ سے اپنی نماز کی تعداد کو بھول گیا، میں آج اس کھجور کے باغ کی وجہ سے اپنی نماز میں کمی کر لی۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان، آج میں اپنے اس کھجور کے باغ کی وجہ سے اپنی نماز کی تعداد کو بھول گیا، اپنی نماز میں کمی کر لی۔ اے عثمان، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اس کھجور کے باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اس کھجور کے باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ایسے تھے، ان کے زندگی میں نماز کی ایسی اہمیت تھی۔ کہاں ہے اس طرح کے لوگ؟ اس طرح کے لوگ آج ہمارے سماج سے رخصت ہو چکی ہے، ہمارے سماج سے نکل چکی ہے۔ نبی کے صحابہ کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں میرے بھائیوں۔ ان کی شرم و حیا کو دیکھیے، ان کی بہادری کو دیکھیے، ان کے بچوں کی بہادری کو دیکھیے، ان کی عورتوں کی بہادری کو دیکھیے، ان کی عورتوں کی شرم و حیا کو دیکھیے، ان کی نماز کو دیکھیے، ان کا روزہ کو دیکھیے، ان کے زکوٰۃ کو دیکھیے، ان کے دل میں نبی کی محبت کو دیکھیے، ان کے دل میں اسلام کی محبت کو دیکھیے، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کو دیکھیے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہیں کہ ہم نے نبی کے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے صحابہ کے منہج کو چھوڑا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے بار الہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانی کو دور کر دے، اے بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی مقروض ہیں تو انہیں قرض دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔